اپنے پریویس جو ہم نے لیکچرز اس چیپٹر کے لیے تھے ٹریڈ کے، تجارت کی، اس میں ہم نے تجارت کو ڈسکس کیا. ہم نے درآمدات، امپورٹ اور برآمدات ایکسپورٹ کی ٹرمنالوجی کو ڈسکس کیا. ہم نے انٹرنل ٹریڈ اور ایکسٹرنل ٹریڈ کو ڈسکس کیا کہ اس کے کیا معنی ہیں. اس کے بعد ہم نے آج جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ایکسپورٹ کی کیا اہمیت ہے، برآمدات کی کیا اہمیت ہے. ویسے تو ہم ایکسپورٹ کی بھی بات کرتے ہیں کہ ممالک مختلف اشیاء، خدمات دوسرے ملکوں سے پرچیز کرتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں. لیکن جب ہم ارننگ کے پوائنٹ آف ویو سے زر مبادلہ جو ہم نے ساری اہمیت ڈسکس کی تھی، جب ہم اس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں تو درآمد سے زیادہ ہر ملک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ برآمد کرے. ہر ملک چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اشیاء کو، زیادہ سے زیادہ پروڈکٹس کو، زیادہ سے زیادہ چیزوں کو برآمد کرے، ایکسپورٹ کرے دیگر ممالک کو. اس کے کچھ پوائنٹس ہیں یا نکات ہیں کہ کس وجہ سے ہر حکومت کی یا ہر ملک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی برآمد زیادہ سے زیادہ ہو، وہ زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کرے. تو آئیے ہم اس اہمیت کو یا ان پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیوں ممالک تجارت کی جب بات کرتے ہیں تو ان کا زیادہ فوکس ہوتا ہے اشیاء و خدمات کو برآمد کرنے پر. اور ہمارے سامنے ایسے بہت سے ممالک کی اگزامپل ہے جن کی ایکسپورٹ زیادہ ہے، جس میں چائنا کی اگزامپل لے لیجئے، جاپان کی اگزامپل لے لیجئے، USA کی اگزامپل لے لیجئے، اور یہ سبھی ملک اس وقت ترقی یافتہ ملک ہیں. تو آئیے برآمدات کی اہمیت دیکھتے ہیں کسی بھی اکانومی کے لیے کہ کیا اہمیت ہے برآمدات کی، اور کیوں برآمدات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ درآمدات کم سے کم ہو اور برآمدات زیادہ سے زیادہ. آئیے اس کی ایک اہمیت کو ڈسکس کرتے ہیں. زر مبادلہ کا اصول. زر سے مراد ہے منی، اور مبادلہ یعنی جو زر کسی چیز کے تبادلے سے حاصل کیا جائے، اسے ہم زر مبادلہ یا فارن ایکسچینج کہتے ہیں. تو برآمدات کی ایک اہمیت یہ ہے کہ مختلف پروڈکٹس جو کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کو سپلائی کرے گا، بیچے گا یا برآمد کرے گا، ایکسپورٹ کرے گا، تو اس کے بدلے فارن ایکسچینج حاصل کرے گا، یعنی زر مبادلہ حاصل کرے گا. یہ ٹرمینالوجی تجارت کے پوائنٹ آف ویو سے ہی ہم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور برآمدات کے پوائنٹ آف ویو سے جو پیسہ ہم برآمدات کے ذریعے حاصل کرتے ہیں اسے فارن ایکسچینج کہا جاتا ہے. اور جو ملک برآمدات کرتا ہے، چیزوں کو دوسرے ملکوں کو سپلائی کرتا ہے، وہ زر مبادلہ حاصل کرتا ہے. اور اگر کوئی ملک درآمد کر رہا ہے یعنی خرید رہا ہے تو پھر اسے پیمنٹ کرنی پڑے گی. تو ہم اسے پھر زر مبادلہ کا حصول نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہم اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اسے دوسرے ملک کو دے دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس سے وہ پروڈکٹ سپلائی خریدی ہوتی ہیں. تو زر مبادلہ کا اصول، جب ہم زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں گڈس کی فارم میں، جیسے پاکستان ایگریکلچر کی بہت ساری پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کرتا ہے، جس میں فصلیں شامل ہیں مختلف قسم کی، چاول، دال، گندم، کپاس شامل ہے، اور اس کے علاوہ ویجیٹیبلز شامل ہیں، ڈیری پروڈکٹ شامل ہیں، سی فوڈ کی جو سی پروڈکٹس ہیں وہ شامل ہیں. جب پاکستان اسے سپلائی کرتا ہے یا ایکسپورٹ کرتا ہے تو اس کے بدلے فارن ایکسچینج ارن کرتا ہے، جو کہ اکانومی کے لیے بھی ایک بہت پازیٹیو چیز ہے. آئیے اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں، منڈی کی وسعت. منڈی کیا ہے؟ ایک تو ہم نے اس چیپٹر کو منڈی کے چیپٹر کو کیا تھا تو ریکال کیجئے کہ وہ فزیکل جگہ جہاں کوئی خرید و فروخت ہو سامان کی، یا ہر وہ ذریعہ جس کے ذریعے آپ چیزوں کو خریدتے یا بیچتے ہیں، وہ منڈی کہلاتا ہے. لیکن یہاں منڈی سے مراد آپ کی وہ سبھی کسٹمرز یا وہ ممالک ہیں جو آپ سے پروڈکٹ خریدتے ہیں. تو اگر کسی ملک کی ایکسپورٹ کا یا برآمدات کا دائرہ کار صرف چند ملکوں تک ہے تو اس کا مطلب وہ چند ممالک پاکستان کی منڈی ہیں جہاں پاکستان اپنی پروڈکٹ کو سپلائی کر رہا ہے. اور اگر برآمدات میں اضافہ ہوتا ہے اور ہم مزید ملکوں میں اپنے سامان کو بیچتے ہیں، چاہے وہ کھیلوں کا سامان ہو یا زراعت کا سامان ہو، اس کا مطلب ہماری منڈی وسعت اختیار کر رہی ہے، ہماری مارکیٹ میں ایکسپینشن یا ایکسٹینشن ہوا ہے، اضافہ ہوا ہے، ہماری مارکیٹ وسعت اختیار کرتی ہے. اور اس کا انحصار اسی بات پر ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹس کو زیادہ سے زیادہ ممالک تک بھیجیں. اور جب ایسا ہوگا کہ ہم اپنی مارکیٹ کو یا اپنی منڈی کو یا ان ممالک کو جن کو ہم سپلائی کرتے ہیں پروڈکٹ، اس میں اضافے کے خواہش مند ہوں گے، تو پھر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کا خیال بھی ہمیں اپنی پروڈکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے رکھنا ہوگا، پھر چاہے وہ پیداوار کا معیار ہو یا مقدار ہو.
ہماری یہی کوشش ہوگی کہ جو بھی پروڈکٹ ہوں، چاہے وہ ایگریکلچر کی ہوں، چاہے وہ کھیلوں کا سامان ہو، چاہے وہ کپڑے بنانے کی انڈسٹری ہو، اس میں پیداوار کا جو مقدار ہے وہ اچھی ہو تاکہ ملکی ضروریات بھی پوری کی جا سکے اور ملک میں بھی کسی چیز کی شارٹیج نہ ہو، اور جتنے بھی پروڈکشن میتھڈز ہیں اس کو اچھے طریقے سے استعمال کیا کر کے اچھی کوانٹٹی اور کوالٹی میں چیزوں کو پروڈیوس کیا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ فارن ایکسچینج کمایا جا سکے. اور جب ایسا ہوگا تو اپنے آپ پیداوار میں اضافہ ہوگا. اور جب کسی اکانومی میں پروڈکشن کے میتھڈز اچھے استعمال ہوتے ہیں، کوانٹٹی پروڈکشن کی اچھی ہوتی ہے، کوالٹی پروڈکشن کی اچھی ہوتی ہے، تو پھر ان شعبوں میں فیوچر ایکسپیکٹیشن تاجروں کو یا انویسٹرز کو اچھی دکھتی ہیں. وہ شعبے انہیں برائٹ دکھتے ہیں فیوچر کے لیے، اور انہیں لگتا ہے کہ آگے جا کر یہ شعبے مزید مضبوط ہوں گے اپنی ایکسپورٹس کو لے کر، اپنی جو ہے وہ پروڈکشن ٹیکنیکس کو لے کر، اور جتنی بھی ان کی مزید ایکسپیکٹیشن ہے انہیں لے کر. تو جب پیداوار میں اضافہ ہوگا، پروڈکشن میتھڈز بہتر ہوں گے، کوالٹی آف پروڈکٹ بہتر ہوگی، تو پھر انویسٹرز بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں ان شعبوں کی طرف، اور ان شعبوں میں سرمایہ کاری کے چانسز میں اضافہ ہوتا ہے. اس ملک میں مزید سرمایہ لگتا ہے جس سے مزید اچھے مواقع سچویشن آپ دیکھتے ہیں. جب بھی کسی شعبے میں سرمایہ کاری بہتر ہوگی، اس کا مطلب وہاں پروڈکشن بھی بہتر ہو رہی ہے اور جاب اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہو رہی ہیں. لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جابز ملتی ہیں ان شعبوں میں، کیونکہ انویسٹمنٹ ہے، نئی مشینیں آ رہی ہیں یا مزید اچھی ٹیکنیکس یوز کی جا رہی ہیں، لوگوں کی جابس میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ میں اضافہ ہوتا ہے. تو ایک جب چینج آتا ہے اکانومی کے کسی سیکٹر میں، ایک چینج اپنے ساتھ بہت ساری پازیٹیوٹی لے کر آتا ہے، ایک پورا سائیکل موو ہوتی ہے، اور اس کے پازیٹیو امپیکٹ ہر شعبے اور سبھی افراد تک پہنچتے ہیں. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم نے ڈسکس کیے. اگلی ویڈیو میں ہم مزید پوائنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں. برآمدات کا ایک فائدہ ذرائع نقل و حمل یا مینز آف ٹرانسپورٹیشن کے امپورٹنس کے طور پر بھی آتا ہے. کس طریقے سے؟ دیکھیے، جب برآمدات میں اضافہ ہوگا، ہم نے پریویس پوائنٹ ڈسکس کیے کہ ان علاقوں میں جو زرعی علاقے ہیں یا جہاں سے آپ برآمدات مختلف کریں، پھر چاہے وہ ایگریکلچر کا شعبہ ہو، چاہے وہ کھیلوں کا سامان بنانے کا شعبہ ہو، یا مختلف انڈسٹریز ہوں جس میں کپڑا بنانے کی انڈسٹری شامل ہے، جس میں شکر بنانے کی انڈسٹریز شامل ہیں. جب یہ سبھی شعبے برآمدات میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، تو مینز آف ٹرانسپورٹیشن جس میں شپنگ انڈسٹری بھی شامل ہے، یعنی ہمارے ملک سے بحری جہازوں کے ذریعے سامان دوسرے علاقوں میں جاتا ہے، تو شپنگ انڈسٹری بھی اپ گریڈ ہوتی ہے کیونکہ ملک میں ریکوائرمنٹ ہے، ڈیمانڈ ہے، شپس کو استعمال کیا جا رہا ہے. شپنگ انڈسٹری اپ گریڈ ہوتی ہے. انٹرنلی ریلوے کے جو روٹس ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہوتے ہیں، کیونکہ خام مال علاقوں سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل ہوتا ہے. مختلف قسم کی جو سڑکیں ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے، پکی سڑکیں بنائی جاتی ہیں، کیونکہ زرعی اجناس یا مختلف قسم کے جو ایریاز ہیں جہاں پہ انڈسٹریز، چھوٹی فیکٹریز قائم ہیں، وہاں سے لوگوں کی، اشیاء کی، سامان کی آمد و رفت ہوتی ہے. انٹرنیشنل روٹس بننا شروع ہوتے ہیں. تو تجارت یا برآمد صرف زر کے حوالے سے ہی فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی ہے، بلکہ انٹرنلی جو ہمارا ذرائع نقل و حمل ہے یا جو ہمارا بنیادی ڈھانچہ ہے، اسٹرکچر ہے، اس میں بھی مثبت نتائج ہم دیکھتے ہیں. سڑکوں کے اعتبار سے، شپنگ بحری جہازوں کے اعتبار سے، ہوائی روٹس بھی شامل ہیں اس میں، اور انٹرنلی خاص کر ریلوے کا نظام جو اپنے اندر بہت جان رکھتا ہے کہ اس میں ایک ساتھ بہت بڑی تعداد میں سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے. سڑکیں اپ گریڈ ہوتی ہیں کیونکہ سامان اور لوگوں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ آمد و رفت شامل ہوتی ہے، خام مال منتقل ہوتا ہے صنعتوں کی طرف. تو انٹرنلی ذرائع نقل و حمل کا شعبہ اور انٹرنیشنل لیول پر بھی اس کے مثبت نتائج ہم دیکھتے ہیں. اور اگر آپ پریویس سبھی پوائنٹس کو اپنے مد نظر رکھیں، جس میں انکم میں اضافہ ہے، انویسٹمنٹ میں ہونے والا اضافہ ہے، جس میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں اچھا فارن ایکسچینج ملتا ہے، یہ سبھی معاشی نقطۂ نظر سے بے حد اہم چیزیں ہیں جسے آپ ڈیولپمنٹ آبجیکٹو کہتے ہیں. صرف ایک پوائنٹ کو اپنے مد نظر رکھیں کہ برآمدات میں اضافے سے زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے. تو جتنا زیادہ زر مبادلہ حاصل ہوگا، اس کا مطلب ہم ملک پر اتنا پیسہ خرچ کریں گے، زرعی شعبے پہ پیسہ خرچ کریں گے، تعلیم پر خرچ کریں گے، صحت پر خرچ کریں گے، سڑکوں کی تعمیر پر خرچ کریں گے، بجلی گھروں پر خرچ کریں گے، پانی کے ذخائر پر خرچ کریں گے. جب سبھی شعبوں پر اتنی اچھی تعداد میں ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اس کا مطلب معاشی نقطۂ نظر سے بھی برآمدات کی ایک اہمیت ہے. تو برآمدات اپنے ساتھ مزید جو پازیٹیوٹی رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اکنامکلی
پورے ملک پر یا معاشی اعتبار سے اس کے آبجیکٹیوز حاصل ہوتے ہیں، پھر چاہے وہ صحت کے نقطۂ نظر سے ہو، تعلیم کے نقطۂ نظر سے ہو، سوشل چینج آتا ہے، لوگوں میں اویئرنیس آتی ہے۔ ادائیگیوں کے توازن میں بہتری کس طریقے سے ہے، جسے ہم کہتے ہیں بیلنس آف پیمنٹ۔ دیکھیں بیلنس آف پیمنٹ کیا ہے؟ بیلنس آف پیمنٹ ریکارڈ ہے کسی بھی ملک کے ایک سال کے ایکسپورٹ اور امپورٹس کا۔ جتنی بھی گڈس اور سروسز ایکسپورٹ اور امپورٹ ہوتی ہیں اس کا ریکارڈ بیلنس آف پیمنٹ کہلاتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے پاکستان میں کہ پاکستان کا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ ہوتا ہے نیگیٹو یا خسارے میں۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان کی ایکسپورٹس ہوتی ہیں کم اور امپورٹس ہوتی ہیں زیادہ۔ جب ایکسپورٹس کم ہیں اور امپورٹ زیادہ ہیں تو پھر ہمارا بیلنس آف پیمنٹ نیگیٹو ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے بہت ساری مہنگی چیزیں، بہت ساری زیادہ چیزیں خرید لی ہیں، اب بہت پیمنٹ کرنی پڑے گی، اور جو ہم نے بیچا، برآمد کیا وہ کم ہے، تو بیلنس آف پیمنٹ نیگیٹو میں ہے۔ تو برآمدات کی ایک اہمیت کیا ہوتی ہے کہ جب برآمدات میں اضافہ ہوتا ہے اور حکومتیں اس میں اضافہ کرتی ہیں تو یہ جو بیلنس آف پیمنٹ کی نیگیٹیوٹی ہے نا، یہ کم ہونے لگتی ہے اور اس میں بہتری آنے لگتی ہے۔ مثلاً ایک ایگزامپل آپ سپوز کیجئے کہ پاکستان، ہم ایک نمبر سپوز کر لیتے ہیں 10 کروڑ۔ پاکستان 10 کروڑ کا سامان پہلے امپورٹ کرتا تھا، منگواتا تھا، اور 5 کروڑ کا سامان ایکسپورٹ کرتا تھا، تو بیلنس آف پیمنٹ کا فرق کتنا ہو گیا؟ 5 کا۔ یعنی ہم 10 کروڑ پیمنٹ کرتے تھے، سامان خریدتے تھے، اور 5 کروڑ کا سامان بیچا کرتے تھے، تو جو میرا بیلنس آف پیمنٹ تھا ملک کا وہ -5 تھا۔ اب سچویشن بہتر ہونے لگی، برآمدات میں اضافہ ہونے لگا، تو ہم 8 کروڑ کا سامان بیچ رہے ہیں اور 10 کروڑ کا سامان خرید رہے ہیں، تو بیلنس آف پیمنٹ بے شک ابھی بھی ہے نیگیٹو میں، لیکن وہ نیگیٹو کم ہو گیا۔ کہاں پہلے -5 تھا اور کہاں اب -2 ہو گیا۔ تو یہ ایگزامپل مد نظر رکھیے گا کہ جب برآمدات میں بہتری آتی ہے تو ہمارے ادائیگیوں کا توازن آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگتا ہے۔ اس وقت چائنا کی مثال لیجئے، USA کی مثال لیجئے، کوریا کی مثال لیجئے، جاپان کی مثال لیجئے، یہ وہ ممالک ہیں، رشیا کی مثال لیجئے، وہ ممالک ہیں جو بہت اچھی بیلنس آف پیمنٹ کی حالت میں، کیونکہ ان کی برآمدات اچھی ہیں، اور اگر پاکستان کی برآمدات بھی اسی طرح اچھی ہونے لگیں تو ان کا بیلنس آف پیمنٹ بھی بہتر ہونے لگے گا۔ آئیے نیکسٹ پوائنٹ کرتے ہیں۔ تو جب انویسٹمنٹ کی سچویشن کسی ملک میں بہتر ہوگی، ہم اکنامک آبجیکٹیوز حاصل کر رہے ہیں، صحت کی سچویشن اچھی ہو رہی ہے، لوگوں کو جابس مل رہی ہیں، اس کے علاوہ سبھی شعبے برآمدات کی طرف جا رہے ہیں، تو انسانی وسائل میں بہتری آتی ہے۔ صرف اس لیے نہیں کہ لوگوں کو جابز ملتی ہیں اور وہ اچھی صحت کی اور تعلیم کی سہولتیں حاصل کرتے ہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ مختلف صنعتیں، مختلف ادارے، چاہے کسان ہوں، چاہے وہ ہنرمند ہوں، مختلف ادارے انسانوں پر بھی انویسٹ کرتے ہیں۔ وہ انہیں تعلیم اور ہنر کی سچویشن کو، ان کے تعلیم اور ہنر کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ انسان یا جو لیبر سورس ہے ہمارے پاس، ہیومن ریسورس ہے، وہ زیادہ پروڈکٹیو ہو جائے۔ پھر چاہے وہ کھیلوں کا سامان بنانے میں لگنے والی ہیومن ریسورس ہو، ان کی اسکلز میں بہتری لائی جاتی ہے، کپڑوں کا سامان، کپڑے بنانے کی انڈسٹری ہو، کسان ہو، ان کو ماڈرن طریقے یا ٹیکنیک سکھائی جاتی ہیں۔ تو ہیومن ریسورس میں بہتری کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ان کو جابز مل جائیں اور وہ صحت اور تعلیم کی جو ہے وہ مواقع حاصل کریں، بلکہ ان کی اسکلز میں ہونے والا اضافہ، ان کی اویئرنیس میں ہونے والا اضافہ، ان کی پروڈکٹیوٹی میں ہونے والا اضافہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو اسے ہم کہتے ہیں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ یا انسانی وسائل میں بہتری۔ اب ہم کرتے ہیں آخری قرضوں کی ادائیگی۔ قرضوں کی ادائیگی کیا ہے؟ دیکھیں جب کوئی ملک اچھا فارن ایکسچینج کماتا ہے، پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے لیجیے، پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جس کے اوپر قرضوں کا بہت بوجھ ہے، چاہے وہ دیگر ممالک ہوں، چاہے وہ IMF ہو، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، ہم بہت سارے اداروں اور ملکوں کے قرض دار ہیں۔ اگر پاکستان کی برآمدات اچھی ہونے لگتی ہیں اور ہم فارن ایکسچینج کماتے ہیں تو ایک تو ہم مزید قرضہ لینے سے بچ سکتے ہیں کہ ہم قرضہ لینا کم کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس زرعِ مبادلہ حاصل ہو رہا ہے۔ یہ بہت لانگ ٹرم، طویل مدت کا ایک خواب ہے، لیکن یہ پورا ہو سکتا ہے۔
کہ اگر برآمدات میں بہتری آتی جائے آہستہ آہستہ، تو ہم چند دنوں میں تو بہتری کی امید نہیں رکھتے نا کہ 5-10 دن میں یا 1 سال میں سب کچھ بہتر ہوگا، لیکن لانگ ٹرم میں اگر ہماری برآمدات اچھی سے اچھی ہوتی چلی جائیں، ہم زیادہ سے زیادہ فارن ایکسچینج کمائیں، اکنامک ڈیولپمنٹ ہو، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں مزید قرضہ لینے سے بچ سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ملک پر جو قرض ہے اس کی ادائیگی کر کے اور پیسے کو پروڈکٹیو وے میں کر کے مزید پیسہ کما کر ہم قرضوں کے بوجھ سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، کم از کم جو قرض ہیں ان کو ادا کر سکتے ہیں ان کی انٹرسٹ پیمنٹ کے ساتھ، اور مزید قرضہ لینے سے بچ سکتے ہیں، اور کوشش کر سکتے ہیں کہ کم سے کم قرضہ لیں۔ تو صرف یہ نہیں کہ قرضہ ایک دم زیرو ہو جائے گا، لیکن آہستہ آہستہ لانگ ٹرم میں ہم برآمدات کی مدد سے قرضوں کی ادائیگی بھی کر سکتے ہیں اور ان سے نجات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آپ ان ویڈیوز کو بہت غور سے سنیں گے، اس کو مزید دیکھیں گے، اور پھر ہم اس کے مزید جو بھی ڈسکشن پوائنٹس ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور مزید اس کو اچھے سے سمجھتے ہیں۔